الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين والصلاة والسلام على سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله. صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، حق تعالی شانہ کی توفیق سے ہماری اس بستی سے اور ہمارے اس علاقے سے اللہ تعالیٰ کے بہت سارے بندے اور بہت ساری بندیاں عمرے کے سفر میں جا رہے ہیں. مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہی کی خدمت میں چند نافع اور مفید باتیں کہی جائیں تاکہ ان کا سفر ان کے لیے اور پوری امت کے لیے ہدایت کا، عافیت کا، امن و سلامتی کا ذریعہ بنے. واقعتاً عمرہ کی سعادت ایک بہت بڑی سعادت ہے. حق تعالی شانہ نے اگر ہمیں مال و دولت عطا فرمائی ہے تو آدمی حج بھی کرے اور عمرہ بھی کرے. اس سلسلے میں بہت ادب احترام کے ساتھ، بہت عاجزی انکساری کے ساتھ ان ماں بہنوں کی اور ان بھائیوں کی خدمت میں چند گزارشات ہیں. دیکھو، شیطان ہمارا دشمن ہے، نفس ہمارا دشمن ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ کا بندہ کسی بھی نوع کی عبادت اللہ کی نہ کرے. ہر عبادات سے وہ روکتا ہے، چاہے وہ فرض کے قبیل سے ہو، چاہے وہ نفل کے قبیل سے ہو. اور اگر کوئی آدمی نفس کے ساتھ مجاہدے کرتے ہوئے، شیطان کو ہراتے ہوئے اللہ کی عبادت کی طرف آگے بڑھتا ہے، فرائض ادا کرتا ہے، نوافل ادا کرتا ہے، تو پھر شیطان کی دوسری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں نے تو عبادت سے روکا تھا، یہ عبادت سے نہیں رکا، چلو اس کی عبادت میں ایسا خلل ڈال دوں کہ عبادت سے جو فائدہ حاصل ہونے والا ہے، عبادت سے حق تعالی شانہ کا جو قرب حاصل ہونے والا ہے، یہ بندہ اس سے محروم رہے. اس لیے ادب یہ ہے کہ جب بھی ہمارا کوئی بھائی، ہماری دینی بہن اس سفر کا ارادہ کرے تو عام طور پر بہت سارے بھائی بہن ایسے ہوتے ہیں جن کا یہ عمرے کا سفر پہلا ہوتا ہے، حرمین کی حاضری پہلی ہوتی ہے. حج کا سفر ہو یا عمرے کا پہلا سفر ہو تو آدمی کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس سفر میں جانے سے پہلے بندوں کے جتنے حقوق ہیں ان حقوق کو میں ادا کر دوں. مثال کے طور پر والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے اور والد صاحب کی میراث تقسیم نہیں ہوئی ہے اور میں بڑا بھائی ہوں، میں بڑی بہن ہوں، اور ذمہ داری یہ ہے کہ میں سب کو میراث ادا کروں. تو اس سفر کو اختیار کرنے سے پہلے وہ میراث کو ادا کر دے. اگر کسی سے کچھ قرض لیا ہے تو اس قرض کو ادا کر دے. یہ بات ہے کہ قرض کی ادائیگی کے لیے بعد میں انتظام ہونے والا ہے، تنخواہ آنے والی ہے، کہیں سے کوئی پیسے رکے ہوئے ہیں وہاں سے آنے والے ہیں، تجارت کا کوئی نفع ہونے والا ہے. تو کسی آدمی کو اپنے گھر پر اس بات کا ذمہ دار بنائے
کہ بھئی فلاں صاحب کو اتنے پیسے دینے ہیں، میں نے ان سے قرض لیا ہے، یا میرے ان کے باقی ہیں، میں نے کوئی چیز ان سے خریدی ہے اس کے دینے کے باقی ہیں، لہذا وہ پیسے جب آئیں گے تو آپ اس کو ادا کر دیں۔ اللہ کے گھر پر جانے سے پہلے اس بات کا اہتمام کرے کہ بندوں میں سے کسی بندوں کا کوئی بھی حق اس کے ذمے واجب نہ رہے۔ جب ان باتوں کا لحاظ رکھ لیا تو پھر اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ میں اللہ کے گھر پر جا رہا ہوں، اللہ کے حقوق میرے اوپر بہت واجب ہے اور بہت باقی ہے، لہذا جانے سے پہلے اپنے گھر پر رہتے ہوئے میں ان کو ادا کروں۔ میرے دل میں بہت سی فرض نمازیں قضا ہے، بہت سے روزے قضا ہے، زکوٰۃ ادا کرنی باقی ہے، صدقۃ الفطر ادا نہیں کیا ہے، قربانی واجب ہونے کے بعد نہیں ادا کی ہے۔ اللہ کے گھر پر جانے سے پہلے حضرات اہل علم سے معلوم کر کے اس کی ادائیگی کی کیا شکل ہے معلوم کرے اور اس کو ادا کرے۔ حقوق اللہ بھی ادا کر دیے، حقوق العباد بھی ادا کر دیے۔ اگر یہ پہلا موقع ہے تو اپنے تعلق والے، اپنے رشتہ دار، اپنے ساتھ رہنے والے، اپنے محلے والے، اپنے جان پہچان والے، ان سے ملے، ملاقات کرے اور حقوق کی معافی تلافی کرائے۔ غیبت کی ہے، چغلی کی ہے، پریشان کیا ہے، تکلیف پہنچائی ہے، کسی طریقے سے کوئی پیر کھینچے ہیں، کسی کے طریقے سے کوئی حق مارا ہے، تو جانے سے پہلے معافی تلافی کرا لینی چاہیے کہ میں اللہ کے گھر پر جا رہا ہوں، اگر مجھ سے کوئی تکلیف ہوئی ہو تو اس کو معاف کر دیں۔ پہلی مرتبہ کا اگر سفر ہے، چاہے وہ حج کا ہو چاہے عمرے کا ہو، آپس کے اس تعلقات میں جو بھی کمی بیشی ہوئی ہے، جو بھی حق تلفیاں ہوئی ہے، ان حق تلفیوں کو پورا کرے، معافی تلافی کرے، دلوں کو صاف کرے اور اس کے بعد اللہ کے در پر پہنچے۔ یہ سفر ہے، اس سفر میں دو چیزوں کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ بہت پاکیزہ سفر ہے، بہت بابرکت سفر ہے اور بے شمار نیکیوں کے حاصل کرنے کا سفر ہے۔ لہذا دو چیز میں پہلی چیز ہے کہ اس پورے سفر میں گھر سے نکلنے سے لے کر واپس گھر پر لوٹنے تک میں ارادے سے کبھی بھی کوئی چھوٹا بڑا گناہ نہیں کروں گا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ نکلنے سے لے کر جب واپس لوٹے گا وہاں تک، اور میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کوئی آدمی کسی مخصوص اوقات میں، مخصوص دنوں میں، مخصوص جگہ پر گناہوں سے بچنا چاہے تو پہلے اس کو پریکٹس اور مشق کرنی پڑے گی۔ لہذا ہم جانے کا ارادہ کر رہا ہے، مثال کے طور پر ہمارا سفر ہفتے کے بعد ہے، ہمارا سفر 5 دن کے بعد ہے، ہمارا سفر 2 دن کے بعد ہے۔ اس 5 دن میں 2 دن میں مشق کرے کہ یہاں رہتے ہوئے ہم اپنے آپ کو سارے گناہوں سے بچائیں۔ دیکھو میرے بھائی، یہ تجربہ ہے، جو آدمی اپنے گھر پر رہتے ہوئے بڑے بڑے اور چھوٹے چھوٹے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، حرم کے سفر میں بھی وہ بڑے بڑے اور چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اور اگر گھر پر رہتے ہوئے ان گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کیا، ان گناہوں سے نہیں بچے، تو آنکھوں سے یہ دیکھا گیا کہ حرم شریف پہنچنے کے بعد بھی وہ گناہ برابر ہوتے ہیں۔ وہ گناہ جس کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، حرم کا سفر ہے، حج کا سفر ہے، بیچارہ ہمارا بھائی ہے، غفلت کی وجہ سے، بھول کی وجہ سے اور اسی طریقے سے کسی بھی وجہ سے بیچارہ فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے پھر اٹھتا ہے، یہ اس کی عادت ہے۔ حج کا سفر ہے، حج کے سفر میں حج کے سفر کے ساتھیوں کے ساتھ ایک کمرے میں رہ رہا ہے، ساتھی بار بار اس کو محبت سے اٹھا رہے ہیں، ساتھی اٹھے، فجر کی نماز کے لیے حرم شریف پہنچے، مسجد حرام میں پہنچے، مسجد نبوی میں پہنچے،
دوبارہ جب وہاں سے نماز ادا کر کے آیا تو یہ اللہ کا بندہ سویا ہوا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عادت وہ ہیں، مزاج وہ ہیں. نماز نہ چھوڑنے کا جو اہتمام ہے وہ اہتمام یہاں پر نہیں ہے. تو خاص اس بات کا اہتمام جانے سے پہلے اپنی طبیعت کو اس پر آمادہ کرے، اپنی طبیعت ایسی بنائے کہ ارادے سے ہر چھوٹے اور بڑے گناہ کو چھوڑنا، اس کو چھوڑنے کا اہتمام کرے. اگر یہاں اس کو چھوڑنے کا اہتمام کیا اور اس کو چھوڑنے پر قابو پایا تو پھر سفر حج میں، سفر عمرہ میں گناہوں سے بچنا آسان ہوگا، ورنہ گناہوں سے بچنا مشکل ہوگا. علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے. اچھا، ایک تو ہے گناہوں کو چھوڑنا، دوسری چیز ہے فرائض کا، واجبات کا اہتمام. اس سفر میں ہماری کوئی نماز چھوٹنے نہ پائے، کوئی نماز قضا نہ ہونے پائے، کوئی فرض ہمارا چھوٹنے نہ پائے. علماء نے لکھا ہے کہ اگر نفلی حج ہے اور نفلی حج کی وجہ سے ہمارا فرض چھوٹ جاتا ہے، فرض نماز ایک چھوٹ جاتی ہے سفر میں، تو نفلی حج کو چھوڑ دینا چاہیے، فرض نماز کو چھوڑنے کی اجازت نہیں. ایک فرض نماز. لہذا ہمارے بھائی، ہماری ماں بہنیں سعادت مندی ہے کہ وہ اللہ کے مکان پر جا رہی ہے. اس بات کا اہتمام کرے کہ اس سفر میں نہ کوئی گناہ ہم سے ارادے سے ہونے پائے اور نہ کوئی فرض اور نہ کوئی واجب چھوٹنے پائے. یہاں سے سفر شروع کرتے ہیں، اللہ نے عافیت کے ساتھ حرمین پہنچا دیا. کوئی پہلے مکہ مکرمہ حاضر ہوتا ہے، کوئی پہلے مدینہ منورہ حاضر ہوتا ہے. جہاں جس کا نظام ہے وہ وہاں پہنچتا ہے. پہلا سفر ہے، نیا نیا شوق ہے، نیا نیا جذبہ ہے. بیت اللہ کو دیکھتا ہے تو دنیا بھول جاتا ہے، مسجد نبوی کو دیکھتا ہے تو دنیا بھول جاتا ہے. عشق ہے، محبت ہے، عظمت ہے، ادب احترام ہے. بعض مرتبہ ہم سے یہ ہوتا ہے، خاص اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے. اس سفر میں 3 چیزوں کا لحاظ بہت کرنا چاہیے. پہلی چیز ہے آدمی اپنے صحت کا لحاظ رکھے، صحت کو سنبھالے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے نیا نیا آدمی جب عبادت کے لیے جاتا ہے تو بہت زیادہ عبادت کرتا ہے اور اپنے آپ کو اتنا تھکاتا ہے کہ وہ بیمار پڑ جاتا ہے، اور بیماری کی وجہ سے اس کے کچھ دن تو عبادت میں گزرے اور بہت سارے دن بیماری کی وجہ سے آرام میں گزارنے پڑتے ہیں. مثال کے طور پر ہمارا سفر ہے 20 دن کا. شروع میں ہم گئے اور جوش میں آ کر ہم نے اتنا اپنے آپ کو کھپایا لگایا، نہ دن کو دیکھا، نہ رات کو دیکھا، نہ دھوپ کو دیکھا، نہ گرمی کو دیکھا، نہ ٹھنڈی کو دیکھا، اور ایسا کھپایا کہ 5 دن میں 5 عمرے کر لیے اور 6ٹھے دن بیمار ہو گئے. اب جو بقیہ 15 دن ہیں وہ 15 دن بیماری میں، وہ 10 دن بیماری میں. نہیں، صحت کا خیال بہت ضروری ہے. صحت کی حفاظت رکھتے ہوئے، صحت کا خیال رکھتے ہوئے اعتدال کے ساتھ خوب عبادت کریں. اس لیے کہ ہم عبادت کے لیے اللہ کے دربار میں پہنچے ہیں. مقصود تو ہمارا عبادت ہے. کھانا تو ہمیں یہاں ملتا ہے، پینا تو ہمیں یہاں ملتا ہے، آرام تو ہمیں یہاں ملتا ہے، اور عیش و عشرت کے سارے نقشے تو یہاں ہیں. وہاں تو خالص ہم عبادت کی غرض ہی سے جا رہے ہیں. لہذا سب سے پہلے اپنی صحت کا بہت زیادہ لحاظ رکھے. صحت کا لحاظ رکھتے ہوئے عبادت کریں. جوش میں اور تیش میں آ کر اس طرح اپنے آپ کو کھپا دینا کہ چند دنوں کی عبادت کے بعد آدمی بیمار ہو جائے اور بیچارہ افسوس کرے، بخار آ گیا، عبادت نہیں کر سکا، یہ ہو گیا، یہ نہیں کر سکا، یہ ہو گیا. اس کا لحاظ صحت کا خیال. صحت جتنی اچھی رہے گی، آپ نے صحت کا خیال کرتے ہوئے پہلے 5 دن میں تھوڑی عبادت کی، لیکن 20 دن کی تھوڑی تھوڑی عبادت انشاءاللہ بہت زیادہ ہو جائے گی. اور صحت کا لحاظ رکھے بغیر آپ نے 5 دن خوب عبادت کی اور 15 دن آپ کے بیماری میں، پریشانی میں گئے، افسوس کے بجائے کوئی چیز نہیں ہوتی. دوسری چیز ہے اس بابرکت سفر میں وقت کی حفاظت.
عام طور پر ان سفروں میں دیکھا جاتا ہے آدمی وقت کو بے تحاشا ضائع کرتا ہے. دیکھو مکہ مکرمہ میں سوائے طواف کے اور کوئی کام نہیں ہے. فرض نماز تو پڑھنا ہی ہے، اہم عبادت وہاں طواف ہے. اور مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر صلاۃ و سلام پیش کرنا ہے اور کثرت سے درود شریف پڑھنا ہے. یہ تو اہم عبادت ہے. لیکن عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ اس سفر میں لوگ اپنے وقت کو بے انتہا ضائع کرتے ہیں. اور ضائع بھی کہاں کرتے ہیں؟ دو جگہوں پر بہت ضائع کرتے ہیں. ایک تو خریدنے کے لحاظ سے بازاروں میں، مکہ کی مارکیٹوں میں، مدینہ منورہ کی مارکیٹوں میں شاپنگ اور خرچ کے نام پر اپنے وقت کو بے تحاشا بہت زیادہ ضائع کرتے ہیں. اور ہم نے اپنی عادت ایسی بنا رکھی ہے 5 وقت کی نماز ادا کرنے کے لیے 5 وقت مسجد میں جاتے ہیں، 5 وقت مسجد سے آتے ہیں. ہمارا کوئی چکر خریدی اور شاپنگ سے خالی نہیں ہوتا. بہت زیادہ وقت اس میں آدمی برباد کرتا ہے. اگر ہمیں وہاں سے تبرکات لانا ہے، ایک دن اس کے لیے متعین کر دے کہ ایک دن جا کر ہم ساری چیز خرید لیں گے، باقی سارے دن ہم خریدنے کے لیے نہیں آئے ہیں. مارکیٹ تو سورت میں بھی بہت ہے، بمبئی میں بھی بہت ہے، اور حج بنا ہو تو دبئی میں بھی بہت ہے. مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ ہم دنیا کی خریدی کے لیے نہیں جا رہے ہیں. اور اس سے بڑھ کر جو وقت کا دیا ہوتا ہے اپنی آنکھوں سے دیکھا گیا، حرم شریف میں مسجد حرام میں آدمی بیٹھا ہوا ہے، مدینہ پاک میں مدینہ مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا ہے. 2 ساتھی آپس میں بیٹھ کر بات کر رہے ہیں، چند ساتھی آپس میں بیٹھ کر بات کر رہے ہیں. میرے بھائی، یہ مسجدوں میں بات کرنے کی جو بیماری ہے، اس بیماری کا ظہور وہاں ہوتا ہے. آدمی چپ نہیں بیٹھتا. میں دیکھتا ہوں کہ ایک گھنٹہ 1.5 گھنٹہ خاص کر کے عصر سے لے کر مغرب کا وقت اور مغرب سے لے کر عشاء کا وقت عام طور پر ہمارے حج کرنے والے اور ہمارے عمرہ کرنے والے آپس میں غپ شپ میں گزارتے ہیں، وقت کو ضائع کرتے ہیں. کتنا قیمتی وقت ہے، کتنا اہم وقت ہے، کتنا عظیم الشان عبادت کے لیے وقت ہے، بس بات چیت میں، ملاقات میں، گفتگو میں. میں تو یہ کہتا ہوں وہاں جو کام ہے وہی کرنا ہے، وقت کو ضائع نہ کرو. وہاں کام ہے، اگر مکہ مکرمہ میں موقع مل رہا ہے طواف کا، خوب طواف کرو. فرض نماز پڑھی، سنت نماز پڑھی، طواف کرنا ہے، خوب طواف کرو. دیکھو ایک ہے عمرہ اور ایک ہے طواف. علماء نے لکھا ہے عمرے کے مقابلے میں طواف زیادہ کرنا افضل ہے. کوئی آدمی روزانہ 1 طواف کرتا ہے اور کوئی آدمی روزانہ 1 عمرہ کرتا ہے، اور اس کے مقابلے میں کوئی آدمی روزانہ 10 طواف کرتا ہے. وہ 10 طواف اچھا ہے، افضل یہ ہے. کر سکتے ہیں روزانہ عمرہ کر سکتے ہیں، دن میں 2 عمرہ کر سکتے ہیں، لیکن افضل اور بہتر یہ ہے کہ زیادہ طواف کریں. آپ عمرہ کرنے جائیں گے تو عمرہ کے پورے کام میں مشکل سے آپ دن میں 2 طواف کر سکیں گے، 3 طواف کر سکیں گے. اور آپ نے 1 عمرہ کیا، پھر مستقل طواف کرتے رہے، بے شمار طواف ہوں گے. اور طواف ایک ایسی عبادت ہے کہ پورے عالم میں سوائے مسجد حرام کے اور کہیں نہیں ہوتی. لہذا ہمارے جانے والے بھائی، ہماری جانے والی بہنیں اپنے وقت کی حفاظت کا خوب اہتمام کریں. اپنے وقت کو مارکیٹوں میں، بازاروں میں، دکانوں میں اور مسجدوں میں بیٹھک کے ساتھ اور کمروں میں بیٹھک کے ساتھ مجلس بازی میں صرف کرنے سے اپنے آپ کو خوب بچائیں اور اس وقت کو زیادہ سے زیادہ طواف میں لگائیں. اور اس بات کا اہتمام کریں ہمارے مرد حضرات کہ حرم پاک کی حاضری میں ہماری کوئی بھی نماز تکبیر اولا کے بغیر نہ ہو. اس بات کا اہتمام کریں. تیسری چیز جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے، دنیا بھر سے مسلمان آئے ہوئے ہیں. جہاں مسلمان مرد آئے ہیں وہاں مسلمان عورتیں بھی آئی ہوئی ہیں. تیسری چیز اپنی نظروں کی حفاظت. دیکھو حرم کی نیکی بہت بڑی نیکی ہے، معاف کرنا حرم کا گناہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. جس طرح حرم کی نیکی بہت بڑی نیکی ہے، حرم کا گناہ بہت بڑا گناہ ہے.
لہذا نظر کی حفاظت. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا کوئی آدمی حج اور عمرہ کے سفر میں اگر ان 3 چیز کا اہتمام کرے، صحت کا خیال رکھے، وقت کی حفاظت کرے اور نظر کی حفاظت کرے، اور مکہ مکرمہ میں طواف کی کثرت کرے، مدینہ منورہ میں درود پاک کی کثرت کرے، وہ ولی بن کر لوٹے گا. اور میں بہت محبت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، آدمی جب اس سفر کو اختیار کرے تو عزم اور ارادہ یہ ہونا چاہیے، میں سفر یہ اس لیے اختیار کر رہا ہوں کہ اس سفر کے بعد میری زندگی میں تبدیلی آ جائے. اگر اس سفر سے پہلے میری زندگی میں فرض نماز کا اہتمام نہیں تھا، فرض نماز کی پابندی آ جائے. سنتوں کا اہتمام نہیں تھا، سنتوں کی پابندی آ جائے. اور میری ماں بہنوں، اگر میں اپنے مردوں سے بھی کہوں گا، خدا نہ خواستہ غفلت کی وجہ سے مجھے شرعی داڑھی نہیں ملی ہے، میں میرے آقا کی خدمت میں جا رہا ہوں، جیسی چھوٹی موٹی داڑھی ہے اس کو لے کر اس عزم کے ساتھ کہ لوٹوں گا تو بڑی داڑھی لے کر آؤں گا. میری مائیں بہنیں اگر ارادہ کر لیں کہ گھر میں عفت کی زندگی گزاری ہے لیکن ابھی تک ہمارے چہروں پر پردہ نہیں ہے، ہمارے بدن پر پردہ نہیں ہے، آقا کی خدمت میں اس لیے جا رہے ہیں کہ آقا کا دین لے کر آئیں گے، پردہ اپنا کر آئیں گے. میں برائیوں میں مبتلا ہوں، سفر کر رہا ہے، ارادہ کرے کہ مجھ میں فلاں فلاں بیماری ہے، فلاں فلاں برائیاں ہیں، انشاءاللہ میں دربار عالی میں اس لیے حاضر ہو رہا ہوں کہ وہاں سے ان گناہوں سے سچی پکی توبہ کر کے لوٹوں گا، اور سچی پکی توبہ کے بعد اس کے اثر کو لے کر لوٹوں گا. ایک سفر عمرہ کا اس طرح ہونا چاہیے. میرے بھائی، بہت ادب کے ساتھ ایک بات کہوں، بار بار ہمیں عمرہ کی توفیق ملی، بار بار ہم نے حج کیے، لیکن یاد رکھنا بار بار حاضری یہ قبولیت کی علامت نہیں ہے. قبولیت کی علامت تو یہ ہے کہ آدمی ایک مرتبہ سفر کرے پھر اپنے آپ کو فاسق و فاجر تھا نیک بنا کر لوٹے، گناہوں میں مبتلا تھا گناہوں سے بچنے والا بن کر لوٹے، سنتوں کو چھوڑنے والا تھا سنتوں کو اپنانے والا بن کر لوٹے. اور میں یاد کروں گا، ہم حرمین جاتے ہیں تو وہاں سے کھجور لاتے ہیں، پانی لاتے ہیں، مصلی لاتے ہیں، تسبیح لاتے ہیں، ٹوپی لاتے ہیں، سرما لاتے ہیں، بہت اچھی چیز ہے، وہاں کے تبرکات سے انکار نہیں. لیکن میرے بھائی، یہ سارے تبرکات تو دوسرے نمبر پر ہیں، لانے کی چیز ہم نہیں لاتے. اگر ہم اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں داخل ہوئے ہیں، تو ہمیں وہاں سے اللہ کا دین لے کر آنا چاہیے، اللہ کے نبی کی شریعت لے کر آنا چاہیے، اللہ کے نبی نے جو شرم و حیا بتائی ہے وہ لے کر آنا چاہیے، اللہ کے نبی نے جو صداقت کا درس دیا ہے وہ لے کر آنا چاہیے، اللہ کے نبی نے جو شجاعت کا درس دیا ہے وہ لے کر آنا چاہیے، اللہ کے نبی نے دین پر مر مٹنے کا جو جذبہ دیا ہے وہ لے کر آنا چاہیے، اللہ کے نبی نے گناہوں سے توبہ کا جو طریقہ بتلایا وہ طریقہ لے کر آنا چاہیے، صحابہ نے جو توبہ کر کے دکھلائی وہ توبہ کے نقوش لے کر آنے چاہیے. میرے بھائی، ہمارے عمرے کا سفر یہ ہے، ہمارے حج کا سفر یہ ہے. ہمارے سفر بار بار ہو لیکن زندگی میں تبدیل نہ ہو، دھوکے میں نہ پڑنا، یہ حاضری قبولیت کی علامت نہیں ہے. قبولیت کی علامت تو یہ ہے آدمی ایک نگاہ ڈالے بیت اللہ پر اور اس کا قلب مزکا ہو جائے، آدمی ایک سفر کرے اور اس کی حالت بدل جائے. اللہ تعالی ہمیں ایسا سفر نصیب فرمائے. جو حضرات جا رہے ہیں، جو ماں بہنیں جا رہی ہے، میں ان سے بہت درد دل کے ساتھ درخواست کرتا ہوں، اگر جائے تو مدینہ منورہ کے بازار میں اس نیت سے جائے کہ وہ بازار ہے جہاں قسم قسم کی چیزیں ملتی ہے، لیکن ایک مانوی بازار ہے، ایک روحانی بازار ہے. صدیق اکبر اپنی دکان میں صداقت بیچ رہے ہیں، فاروق اعظم اپنی دکان میں عدالت بیچ رہے ہیں، عثمان غنی اپنی دکان میں شرم و حیا بیچ رہے ہیں، حیدر کرار اپنی دکان میں جلالت شان بیچ رہے ہیں.
بلال حبشی اپنی دکان میں دین پر استقامت بیچ رہے ہیں، عائشہ صدیقہ اپنی دکان میں شرب و حیا بیچ رہی ہے، فاطمہ الزہرا اپنی دکان میں شرب و حیا کے پرچم کو لہرا رہی ہے، سمیہ اپنی دکان میں اسلام پر مٹنے کا جذبہ بیچ رہی ہے۔ آج ہم جائیں ان دکانوں سے ان چیزوں کو لانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی شانہ ہمارے جانے والے بھائیوں کو، ہمارے جانے والی دینی بہنوں کو ان سوغات کو لانے کی توفیق عطا فرمائے، ان نیکیوں کو لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسا جانا نصیب کرے کہ اگر جانے والا بیچارہ نماز کا پابند نہیں تھا، آنے کے بعد نماز کا پابند بن جائے، جانے والا بیچارہ گنہگار تھا، آنے کے بعد سچا پکا توبہ کرنے والا بن جائے، جانے والے کا لباس غیر شرعی تھا، آنے کے بعد وہ سنت اور شرعی لباس کو اپنانے والا بن جائے، جانے والا بیچارہ اپنے چہرے پر سنت نہیں رکھتا ہے، آنے کے بعد سنت سے اس کا چہرہ مزین ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمارے تمام بھائی بہنوں کو اور امت کے عالم کے انسانوں کو جو وہاں پر جا رہے ہیں، حق تعالی شانہ ان ہدایہ کو اور ان تحفوں کو لے کر لوٹنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ان کا جانا ان کے حق میں، ہمارے حق میں، اور ان کی دعائیں حق تعالی شانہ ان کے حق میں اور ہمارے حق میں بے انتہا قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔